گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں بھائی. اول قرآن، ثانی حدیث، ثالث اجماع، اور رابع قیاس ہے مولانا. وجہ حصر اس کی یہ ہے، وجہ حصر مولانا 4 میں کیوں بند کیا ادلہ؟ 4 ہی کیوں ہیں بھائی؟ وجہ حصر یہ کہ وہ دلیل شرعی یا وحی ہوگی یا اجتہاد مولانا. یا وحی ہوگی یا اجتہاد مولانا. اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. مطلوع میم تا 2 نقطوں والی مولانا، لام واو، مطلوع. مطلوع وہ جس کی تلاوت کی جائے. تو وہ وحی کیا ہوگی؟ یا مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. بھائی اگر مطلوع ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر غیر مطلوع ہے تو وہ حدیث ہے. قرآن کیا ہے؟ اس کی کیا کی جاتی ہے مولانا؟ تلاوت کی جاتی ہے. تو وحی مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. اگر مطلوع ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر غیر مطلوع تو وہ حدیث ہے. اور اگر وہ اجتہاد ہے، وہ دلیل شرعی کیا ہے؟ اجتہاد ہے. تو پھر وہ اجتہاد ہوگا تمام مجتہدین کا یا بعض مجتہدین کا. یا بعض مجتہدین کا. اگر وہ اجتہاد ہو تمام مجتہدین کا تو وہ اجماع ہے. تو وہ اجماع ہے. اور اگر اجتہاد ہے بعض مجتہدین کا تو وہ قیاس ہے. تو وہ قیاس ہے. وجہ حصر سمجھ میں آئی بھائی؟ دلیل شرعی بھائی یا وحی سے ہوگی یا اجتہاد، یعنی غیر وحی سے. اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوع ہوگی، تلاوت کی جاتی ہے، یا تلاوت نہیں کی جاتی. تو اگر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اس کی تلاوت. اور اگر غیر مطلوع ہے تو وہ حدیث ہے. وہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوع ہے، تلاوت نہیں کی جاتی. اور پھر اگر وہ وحی نہیں ہے مولانا دلیل شرعی، بلکہ کیا ہے؟ غیر وحی ہے، تو پھر یقیناً اجتہاد ہوگا. اور اجتہاد پھر مولانا تمام یا تو تمام مجتہدین کا ہوگا، تمام کی رائے اس مسئلے میں وہی ہوگی. تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ اجماع کہلائے گا. اور اگر بعض کی رائے ہے، بعض کی رائے دوسری ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ قیاس کہلائے گا. یہ ہے وجہ حصر مولانا. اسی لیے 4 میں بند کیا. ادلہ شرعیہ کی 4 ہی قسمیں ہیں.